बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आप जानते हैं मर्द का नींद में बोलना किस चीज़ की अलामत समझा जाता है? जवाब: डिप्रेशन की अलामत। सवाल: वो कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है? जवाब: हसद की बीमारी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर किस वक्त अदा करने का हुक्म दिया? जवाब: सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर लोगों के नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने बलूग से तकरीबन 2 बरस कबल कौन सी मोहलिक जंग अहले मक्का में छिड़ी थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने बलूग से पहले अहले मक्का में एक जंग छिड़ी थी जिसको हर्ब फजार कहते हैं। सवाल: किस वक्त मजाक करने से हमारी नाक गर्म हो जाती है? जवाब: झूठ बोलते वक्त मजाक करने से हमारी नाक गर्म हो जाती है। सवाल: जमीन की कौन सी जगह है जहां सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें पड़ी और अब कयामत तक नहीं पड़ेंगी? जवाब: दरिया नील का वो हिस्सा जो हजरत मूसा के असा से अलग हुआ था। सवाल: परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है? जवाब: परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कौवे का है। सवाल: वो कौन से मुसलमान हैं जिनको मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? जवाब: जो मुसलमान समंदर में या बहरी जहाज में मर जाए और साहिल से दूर हैं तो उनको दफनाने के बजाय पानी में डाल दिया जाता है। सवाल: कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब: सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब: हजरत मूसा ने 125 साल उम्र पाई। सवाल: हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब: हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा इनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई। सवाल: जहन्नम के 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब: जहन्नम की 7वीं मंजिल में मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा।
سوال، کون سی جگہ جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب، مسجد میں جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے۔ سوال، نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب، مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ سوال، جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب، جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال، کیا کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ جواب، کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب، سرخ و سفید تھی۔ سوال، چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہوئی اور حکومت کتنے سال تک کی؟ جواب، آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ سوال، شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب، شدید گرمی کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سوال، دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا؟ جواب، دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر لقب سے مخاطب کیا۔ سوال، کون سی سورت پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب، سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ سوال، بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب، بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی صورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟
جواب: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی سورہ رحمان خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے۔ سوال: حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب: حضرت آمنہ کا انتقال ابوا میں ہوا۔ سوال: امہات المومنین میں سے سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال: کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں باب الرحمت اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ سوال: مکہ سے کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب: مکہ سے بنو ہاشم کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا نکلا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ جمال عبد الناصر کا نکلا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے دو نمازیں فجر اور عصر پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: ابتدائی اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتدائی اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ جواب: علم الاسماء۔ سوال: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ جواب: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام اوس اور خزرج ہے۔ سوال: مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سورہ طٰ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: کیا سو جانے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: انسان کی توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جواب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی نے سب سے پہلے آخر میں انتقال فرمایا؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے فتح خیبر کے بعد زہر آلود گوشت کھلایا۔ سوال: گھر کو کتنا عرصہ بند رکھنے سے اس میں جنات آ جاتے ہیں؟ جواب: کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منا کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟
जवाब 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 जिलहिज्जा और एक दिन ईद उल फितर का, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल कितनी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है? जवाब किसी भी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। सवाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा कहाँ से आया था? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा जन्नत का था और जन्नत से आया था। सवाल वो कौन से नबी थे जो 6000 कुफार से तन्हा लड़ा करते थे? जवाब हजरत शमून अलैहिस्सलाम 6000 कुफार से तन्हा लड़ा करते थे। सवाल कौम समूद की तबाही के बाद जो लोग बच गए वो कहाँ आबाद हुए? जवाब कौम समूद की तबाही के बाद जो लोग बच गए वो फ़लस्तीन में आबाद हुए। सवाल इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल हदीस के मुताबिक नजर बद लगने की क्या पहचान है? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा के घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम करा दो क्योंकि इसे नज़र बद लग गई है। सवाल कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा? जवाब परहेजगारों का रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब वजू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब आबे जमजम पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। सवाल तदवीन कुरान में किस सहाबी ने हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद की थी? जवाब तदवीन कुरान में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद की थी। सवाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे।
सवाल, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद 4 मरतबा आया है। सवाल, किस शख्स के हंसने से भी वजू टूट जाता है? जवाब, नमाजी के हंसने से भी वजू टूट जाता है। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं? जवाब, वो जगह फूलों की दुकान है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल कौन सा खाया था? जवाब, हज़रत आदम ने दुनिया का सबसे पहला फल अंगूर खाया था। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन 2 फ़नों में माहिर थी? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम संगे तराशी और फ़न तामीर में माहिर थी। सवाल, किस काफर बादशाह ने सबसे पहले सूली की सज़ा दी थी? जवाब, फ़िरौन ने सबसे पहले सूली की सज़ा दी थी। सवाल, किस जानवर की उल्टी से लेडीज़ परफ्यूम बनाया जाता है? जवाब, व्हेल मछली की उल्टी से लेडीज़ परफ्यूम बनाया जाता है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मरतबा आया है। सवाल, कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब, रोज़ा है जिसके सवाब की कोई हद नहीं। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भैंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भैंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, क्या चीज़ ने हार मुंह खाने से फालिज और लकवा से बचा जा सकता है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है। शहद निहार मुंह चाटने से बलगम दूर करता है, मैदा साफ करता है, दिमाग को कुव्वत देता है और फालिज और लकवा के लिए मुफीद है।
سوال، معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب، معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب، یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال، اسرائیل کس پیغمبر کا نام ہے؟ جواب، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ سوال، وہ کون ہیں جن کو یہ رتبہ ملا کہ ان کا نکاح پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے ہوا جبکہ ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے نکاح ہوا۔ سوال، وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب، کتاب ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے۔ سوال، موت کے علاوہ کس وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب، موت کے علاوہ نیند کے وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ سوال، کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب، 2 نبی ایسے گزرے جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال، کیا منگیتر سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں۔ سوال، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب، ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائک۔ سوال، جلد بازی کس کی صفت ہے؟ جواب، شیطان کی۔ سوال، غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر سوار کون تھا؟ جواب، غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے، اشاعت اور اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیٹے کا رشتہ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن ازواج مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھی۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں کس نے اتارا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مل کر اتارا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ اور کس چیز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ سوال: حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ جواب: حکیم لقمان کے استاد حضرت داؤد تھے۔ سوال: قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حج کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کے پہلے متوالی کون تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے متوالی تھے۔ سوال: کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: سورہ کہف کے آخری 10 آیات یاد کرنے سے مسلمان کس چیز سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ جواب: سورہ کہف کے آخری 10 آیات یاد کرنے سے مسلمان فتنہ و دجال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سوال: جسم کے کون سے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اگر انسان کے جسم کے اعضاء سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ 1 پاؤں کے انگوٹھے کا سن ہونا، 2 پاؤں کے تلووں کا سن ہونا۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلویٰ نازل ہوتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلویٰ نازل ہوتا تھا اس وادی کا نام وادی طیٰ ہے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت عزیر کو یہودی کس کا بیٹا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔